बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उर्दू वॉइस के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले और एक हिंदू जादूगर का, जिसके जादू से बस्ती के तमाम मुसलमान मगरमच्छ बन गए। ये वाक़या बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, किसी दूर दराज के गांव में हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहा करते थे। वहां पर एक मुस्लिम घराना था। उस मुस्लिम घराने का तल्लुक गैर मुस्लिम घराने से बहुत गहरा था और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। इनके दरमियान आपसी मेलजोल था। वो खुशी और गमी में शिरकत करते और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इनके एक दूसरे से लड़ाई हुई या फिर किसी गैर मुस्लिम ने किसी मुस्लिम को तंग किया हो। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। एकदम से न जाने क्या हुआ, इस गाँव में बदलाव आया और ये बदलाव मुसलमान घराने के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ और इनकी वजह से तमाम मुस्लिम घराने लपेट में आ गए। वो यूं कि मुस्लिम घराने का एक फर्द बीमार हो गया। बहुत दफा इलाज के बाद भी मर्ज खत्म नहीं हुआ, तो इसके हिंदू दोस्त ने इसे मशवरा दिया कि तुम एक दिन हमारे देवता के सामने आकर पूजा करो और मिन्नत मांगो, बीमारी ठीक हो जाएगी। उसने अपनी जहालत की बना पर उसकी बात मान ली और पूजा पाठ करने लगा, क्योंकि इसको कहीं से भी कोई हल नजर नहीं आ रहा। इसने सोचा क्यों न इसके देवता के सामने ही मैं माथा टेक दूं। बीमारी फिर भी ठीक नहीं हुई। हिंदू दोस्त ने कहा कि सिर्फ एक फर्द की पूजा करने से नहीं चलेगा, घर के सभी अफराद पूजा करे। बीमार बंदा इस पर भी राजी हो गया और अपने बाल बच्चों के साथ पूजा की रस्म अदा की। बीमारी अब भी ठीक ना हुई तो हिंदू दोस्त ने कहा कि एक दिन की पूजा काफी नहीं, मुस्तकिल पूजा करना पड़ेगी। वो शख्स अपने घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ मुस्तकिल पूजा पाठ करने लगा। हत्ता कि हर पूजा में भी वो लोग शरीक रहते और हिंदुओं की तरह पानी में डुबकी भी लगाते, मन्नत भी मांगते। बीमारी तो बहरहाल ठीक नहीं हुई, लेकिन अब गांव के सारे मुसलमानों पर इस मुस्लिम घराने का ये राज खुल गया कि वो लोग एक अल्लाह के सामने सर झुकाने की बजाय अपनी बीमारी खत्म करने के लिए मंदिर में जाते हैं और इस बड़े मंदिर में जाकर देवता के सामने सर झुकाते हैं। और ये बात मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफदार थी। वो लोग तो गुमराह हो चुके थे, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि अगर कोई इन हिंदुओं के खिलाफ जाता, इनका एक जादूगर पंडित इन्हें मगरमच्छ बना देता। ये वो बात थी जिससे डरकर वो मुस्लिम घराने पूजा पाठ करते थे। हिंदू दोस्त ने कहा, देखो तुम हमारे दोस्त हो, अगर तुम हमारी बात मानते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो पूरा घराना मगरमच्छ बन जाएगा। इसी डर से वो मंदिर में जाते और पूजा पाठ करते। करीब ही एक तालाब था जहाँ पर मौजूद सारे मगरमच्छ गरीब मुसलमान गांव वाले थे। अल्लाह के ताकतवर बंदे का इन्हें इंतजार होने लगा और जुल्म बढ़ता जा रहा था। मुसलमान अपने मजहब से हट रहे, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और तालाब में मौजूद मगरमच्छों की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। एक मर्तबा एक औरत अपने शौहर के साथ बाहर जा रही थी। एक हिंदू पंडित सामने आ गया। उसने कहा, कहाँ जा रही हो? वो बोली, मेरा शौहर बीमार है, इसका गांव में इलाज नहीं हो रहा, बीमारी खत्म नहीं हो रही, ला इलाज है, इसलिए शहर जा रहे हैं। इस पंडित ने कहा, हमारा इतना बड़ा मंदिर है, वहाँ हमारा देवता, इससे मांगो वो तुम्हें शिफा देगा। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने देखा नहीं कि तमाम मुसलमान वहाँ आते हैं? इस औरत का शौहर बोला, इससे क्यों मांगू, हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम जाहिल नहीं जो ये हरकत करे। इस जादूगर को बहुत गुस्सा आया। इसने कहा, तुमने मुझे जाहिल कहा, यानी हम जिनके आगे झुकते हैं तो उनसे हमें हटाना चाहता है। अब तो देख, जिस खुदा की तू बात करता है, जो नजर नहीं आ रहा, वो खुदा तुझे कैसे बचाता है। तेरे बाकी भाई तो मगरमच्छ बन चुके हैं, वही बनेगा। इसने मंत्र पढ़ा और फूंक मारी, वो मुसलमान मगरमच्छ बन गया। इसकी बीवी चिल्लाई, ये क्या किया तुमने? मेरा अल्लाह तुम्हारे जुल्म को खत्म करने के लिए एक ही वली भेजेगा जो तुम सबको तबाह कर देगा। वो जादूगर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अच्छा जाओ लेकर आओ इस इंसान को जो हमारी बस्ती को मटाए। वो चिल्लाई, आएगा, अल्लाह ताला इसे भेजेगा तो देखता रह जाएगा,
تو نے جو بھی کیا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ تو دیکھنا تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ جادوگر زور زور سے ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ میں اس کا انتظام کروں گا۔ اب تالاب میں مگرمچھوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مطلب یہ کہ مسلمان اب بھی رہے تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا۔ اب ایک بزرگ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلے۔ ان کا گزر اس گاؤں سے ہوا۔ جب اس گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے ایک تالاب دیکھا جہاں پہ کافی مگرمچھ تھے۔ اتنے زیادہ مگرمچھ دیکھ کر ان اللہ والے کو بہت حیرت ہوئی۔ جب وہ اس تالاب کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کو ایک آواز آئی، اے اللہ کے نیک بندے، ہماری مدد کرو، ہمیں اس مسلسل عذاب سے نجات دو، ہم پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ اللہ والے یہ آواز سن کر بہت حیران ہوئے اور سوچنے لگے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہاں پر تو کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے اور یہاں پر انسانوں کی طرح کون بول رہا ہے۔ انہوں نے جب تالاب کی طرف دیکھا تو ایک بڑا سا مگرمچھ ان کی جانب بڑھ رہا تھا، وہ قریب آ رہا تھا۔ آپ تھوڑا پیچھے ہٹے کہ کہیں ہم پر وہ مگرمچھ حملہ نہ کر دے، لیکن اس نے کہا ڈرے مت۔ اللہ والے نے کہا تم کون ہو اور کیا تم بول رہے تھے؟ مگرمچھ نے کہا جی ہاں، میں ہی بول رہا تھا، میں مگرمچھ کے روپ میں ایک انسان ہوں اور یہ باقی بھی سب مسلمان ساتھی ہیں جن کو جادوگر پنڈت نے مگرمچھ بنا دیا ہے۔ اللہ والے نے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ اس نے بتایا کہ اس لیے کہ ہم اس کے دیوتا کو نہیں مانتے تھے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ ہمیں اس مشکل سے چھٹکارا دے دے۔ اب وہ اس مگرمچھ کی بات سن کر کہنے لگا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، ظلم کا ایک وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے تو بڑے سے بڑا ظالم بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ اس پنڈت کی کیا اوقات ہے؟ آپ نے کہا تم بے فکر ہو جاؤ، بس اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے رہو، کیونکہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ بزرگ نے مگرمچھ کو تسلی دی۔ اب وہ سوچنے لگا کہ کیا کرنا ہے۔ ایک ترتیب آئی، اس بڑے سے مندر کے اندر گئے اور زور زور سے بولنے لگے، اے بت، تو یہاں کا سب سے بڑا دیوتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تیرے آگے ہر کوئی جھکتا ہے۔ اب اگر تو اتنا طاقتور ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ دیکھ میں تیرے کھانے کے لیے خاص حلوہ لایا ہوں، سنا ہے تو کاندا بھی ہے۔ ابھی وہ یہ بول نہیں رہے تھے کہ وہاں کے پنڈتوں کے درمیان خلبلی مچ گئی۔ یہ کون ہے؟ مسلمانوں کے لباس میں ایک پنڈت قریب آیا۔ اس نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کی یہ بات سن کر تمام ہندو اس دھیان میں آ گئے۔ وہ کہنے لگے یہ تو ہمارے دیوتا کی توہین کر رہا ہے، بناؤ ہمارے سردار کو اسی جادوگر پنڈت کو بلا لیا گیا۔ وہ آیا، آتے ہی زمین پر لرزہ طاری ہوا۔ وہ اللہ والے سمجھ گئے کہ یہ اپنے جادو کے زور پر مجھے زیر کرنا چاہتا ہے۔ آتے ہی وہ کہنے لگا تو ہمارے دیوتا کی شان میں کیا گستاخی کر رہا ہے؟ اللہ والے نے کہا میں گستاخی نہیں کر رہا، میں تو ان کے لیے عمدہ دیسی گھی کا حلوہ لایا ہوں اور میں انہیں کھلانا چاہتا ہوں۔ وہ پنڈت کہنے لگا یہ نہ تو بولتا ہے اور نہ ہی کھا سکتا ہے۔ تو اللہ والے کہنے لگے تو پھر ایسے خدا کے سامنے کیوں جھکتے ہو جو کہ تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتا؟ تو پنڈت کہنے لگا اگر یہ کھا نہیں سکتا تو کیا ہمارا خدا نہیں؟ تو اللہ والا کہنے لگا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ بھی کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اس کے اندر نفسانی خواہش نہیں ہے، اس کے اندر انسانوں والی کوئی خصوصیت نہیں، پر وہ سنتا ہے اور وہ بولتا بھی ہے، لیکن اس کا بولنا کسی کے سامنے نہیں بلکہ دلوں میں آتا ہے، ہمارے دل میں رہتا ہے۔ کیا یہ میرے دل میں آ کر میرے دل کے راز کو جان سکتا ہے؟ اللہ کی قسم اگر یہ میرے دل میں آ کر میرے دل کے راز کو جان لے تو سمجھ لو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تمہارا یہ خدا میرے دل کا راز جان گیا کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں تو میں چلا جاؤں گا۔ وہ جادوگر غصے سے آگ بگولا ہو کر کہنے لگا کہ تجھے جواب چاہیے، میں تجھے جواب دوں گا۔ اس جادوگر نے آنکھیں بند کی اور منہ میں منتر پڑھنے لگا اور وہ منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ منتر پڑھنا شروع ہی ہوا تھا تو اس کا دیوتا بولنے لگا اے مسلمان تیرے دل میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، ہاں جس اللہ کو مانتا ہے اسے ہر پتھر جانتا ہے، اسے زمین کا ایک ایک ذرہ جانتا ہے، زمین کا ایک ایک کنکر جانتا ہے۔ میں پتھر سے بنا ہوں اور جن میں بنا ہوں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ تو جس اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ اللہ ایک ہی ہے، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ہاں وہ سب کی سنتا ہے۔ جب بت نے یہ بات کہی تو وہ اللہ والے کہنے لگے اب تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ پنڈت کہنے لگا
کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، بس میں تیرا کام تمام کر دوں گا، تیری وجہ سے آج یہاں گڑبڑ ہو گئی، تو ایک جادوگر ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بت بولے تم اس سے بڑا جادوگر ہے، ورنہ یہ بت کبھی نہیں بولتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ کو اونچا کیا اور اپنے ہاتھوں کو اونچا کر کے اس نے کہا، اے مجھے طاقت دینے والو، آج میرے پاس جو علم ہے وہ تمہاری بدولت ہے، میری مدد فرماؤ، اے شیطان دیکھتا میری منت فرماؤ۔ پچھلے زور زور سے کنکر لگے، زمین کانپ رہی تھی، وہ بزرگ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، بجلی اور زوروں سے کڑکنے لگی۔ تمام بستی کے مسلمان جو باقی رہ گئے تھے ایک کے بعد ایک سب مگرمچھ بنتے جا رہے تھے۔ اللہ والے نے اپنی دعا کو نہ توڑا اور دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تو مدد فرما، ہم تیرے بغیر ہیں، بس بے شک سب سے بڑی طاقت تو ہی ہے، ہر چیز پر تو ہی قادر ہے، تیرے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تیرے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نہیں نقصان دے سکتا اور نہ کسی کا کوئی فائدہ کر سکتا ہے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ ابھی اللہ والے دعا کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے دوبارہ بجلی کڑکی اور جو مسلمان مگرمچھ بن چکے تھے وہ واپس اپنی اصل حالت میں آ گئے، مگر وہاں پر موجود تمام پنڈت اور وہ جادوگر مگرمچھ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اللہ والے نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور وہاں پر موجود تمام مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سب گاؤں والوں نے ان بزرگ اللہ والے کا بھی شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا کہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ والے نے ان سے کہا کہ میرا شکریہ ادا مت کرو، تم صرف اللہ کا شکر ادا کرو، آج اگر اللہ مدد نہ کرتا تو میں اس جادوگر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم لوگ یہاں ایک ساتھ مل کر سکون اور محبت سے رہو، لیکن خیال کرنا کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا، لیکن میں بھی اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ مسلمان خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور اللہ والے بھی اپنی اگلی منظر کی طرف رواں ہو گئے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسے گناہ کبیرہ سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔